الحمد لله رب العالمين إله الخلق والقول والمكان رب السماوات والأرض وما بينهما اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو صحت أبدانكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، حسین، خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کل کائنات کا رب۔ جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں کائنات بنائی۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پہ استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات، یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے مالک نے کائنات کو بناتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، میں رب العالمین۔ اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے، بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں، اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، تو اس میں انسان تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے نطفہ سے علقہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے،
زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، وادیاں، کیا خوبصورت نظارے ہیں. وہاں نہیں کہا احسن الخالقین کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں. صرف یہ انسان 5 فٹ 6 فٹ اس کو کہتا ہے، اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، الخالق. اچھا، خالق کسے کہیں اور صانع کسے کہیں؟ صانع انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازاً خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں. صانع وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے. ایک کپڑا ہے دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے. دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے. کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے. خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے اس کو خالق کہتے. پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے. پانی کا قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا، ہوا کا جھونکا نہ تھا 500 میل کا غلاف بنا دیا، زمین کا ذرہ نہ تھا 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا، پتھر کا ٹکڑا نہ تھا ہمالیہ قراقرم ہندو کش کے سلسلے چلا دیا، بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا، چاند ستاروں سیاروں کا وجود نہ تھا. اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. خالق، الخالق، بنانے والا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں. 4 قسمیں، 2 غذاؤں کی ہیں اور 2 روحانی مقامات کی ہیں. 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی. یہ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں لام اور قاف، لقد، لام اور قد، لقد. 4 قسمیں 2 تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے، اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی. کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی. یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے ہو. ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے. 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی. ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس 2 باتیں بنائیں. ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا. میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے. وہ تو بس پیسہ ہی چاہیے. بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے، وہ بڑا ڈاکٹر ہے. جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے.